1954 کا ایک دن منیلا کے ایک کمرے میں چند لوگ میز کے گرد بیٹھے ہیں۔ قلم اٹھتا ہے، کاغذ پر دستخط ہوتے ہیں اور اس ایک دستخط کے ساتھ پاکستان کی فارن پالیسی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے۔ سوچئے، ایک ملک جو ابھی 7 سال پہلے آزاد ہوا، جس کے پاس نہ مضبوط فوج تھی، نہ خزانہ بھرا ہوا، نہ انڈسٹریل بیس، وہ اچانک دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کا اتحادی کیوں بن جاتا ہے؟ اور وہ بھی ایسے الائنس میں جو سوویت یونین جیسی سپر پاور کو ڈائریکٹلی چیلنج کرتا ہے۔ کیا یہ فیصلہ خوف سے ہوا، مجبوری سے، یا کسی گہری حکمت عملی کے تحت؟ اور کیا اسی فیصلے نے پاکستان کو وہ امریکہ کا سب سے زیادہ اتحادی کا خطاب بھی دلوایا، اور وہ قیمت بھی جو آج تک چکائی جا رہی ہے؟ آج ہم اسی سوال کا پیچھا کریں گے، ایک نیولی کنسٹرکٹڈ، ایک نیولی فارمڈ اسٹیٹ کی کہانی جو 2 سپر پاورز کے درمیان کھڑی تھی اور جسے ڈیسیژن لینا تھا کس کے ساتھ چلنا ہے۔ 1947 میں پاکستان جس حالت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا، اسے سمجھے بغیر یہ کہانی سمجھ نہیں آ سکتی۔ ایک نئی اسٹیٹ جس کا خزانہ تقریباً خالی تھا، جس کی فوج کو ویپنز، آفیسرز اور وسائل تقسیم کے انکمپلیٹ فارمولے کے تحت ملے، جس کی باؤنڈریز ابھی طے ہو رہی تھی اور جس کے 2 بازو، مشرقی اور مغربی پاکستان، 1000 مائل کے فاصلے پر بھارت کے درمیان سے الگ تھے، اور سب سے بڑھ کر بھارت کے ساتھ تعلقات کا آغاز ہی جنگ سے ہوا۔ 1947 میں کشمیر پر پہلی جنگ چھڑ گئی۔ ایک نیولی فارمڈ اسٹیٹ کو، جو ابھی اپنے پاؤں پر کھڑی بھی نہیں ہوئی تھی، ڈائریکٹلی ایک بڑی، زیادہ وسائل رکھنے والی پاور کے ساتھ محاذ آئی جنگ کا سامنا تھا۔ یہیں سے وہ خوف جنم لیتا ہے جو اگلے 10 سالوں تک پاکستان کی فارن پالیسی کی بنیاد بنے گا، سلامتی کا خوف۔ ہم اکیلے کیسے بچیں گے؟ 1949 کے آخر میں سوویت یونین کی طرف سے پرائم منسٹر لیاقت علی خان کو ماسکو کے ٹور کی ایک دعوت ریسیو ہوتی ہے۔ یہ ایک اہم لمحہ تھا۔ پاکستان کے پاس ایک آپشن تھا کہ وہ سوویت بلاک کی طرف جھکاؤ اختیار کرے۔ عام طور پر یہ کہانی سنائی جاتی ہے کہ لیاقت علی خان نے ماسکو کی دعوت کو نظر انداز کر کے امریکہ کا دورہ کیا، لیکن مستند تاریخی ریکارڈ میں معاملہ زیادہ پیچیدہ ہے۔ پاکستان نے سوویت دعوت کا جواب دینے میں تاخیر کی، اور اسی دوران امریکہ کی طرف سے باضابطہ انویٹیشن آ گئی۔ حتمی نتیجہ ایک ہی رہا۔ مئی 1950 میں لیاقت علی خان واشنگٹن پہنچے، ماسکو نہیں۔ یہ صرف ایک دورہ نہیں تھا، یہ ایک اشارہ تھا، ایک انڈیکیشن تھا پوری دنیا کے لیے کہ پاکستان کس طرف جھک رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیوں؟ صرف ایک دورہ اتنا اہم کیوں تھا؟ اس کا جواب 2 لیولز پر ہے، نظریاتی لیول پر، نظریاتی سطح پر، اور عملی لیول پر۔ نظریاتی سطح پر اگر ہم اس کا جواب دیں تو پاکستان کی جو ریلیجیس اور پولیٹیکل اشرافیہ تھی، کمیونزم کے سیکولر اور مذہب مخالف نظریے سے یہ غیر مطمئن تھیں۔ عملی سطح پر ہم اس کا جواب دیں تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ امریکہ کے پاس وہ فائنینشیل اور فوجی وسائل تھے جو ایک نیولی فارمڈ اسٹیٹ کو فوری طور پر ضروری تھے، درکار تھے، چاہیے تھے۔ سوویت یونین اس وقت خود جنگ کی تعمیر میں تھا، جنگ کی تعمیر نو میں تھا، جنگ کی تعمیر نو میں الجھا ہوا تھا، تو اس لیے سوویت یونین کی طرف جھکاؤ ہے وہ پاکستان کا نہ ہوا اور امریکہ کی طرف جھکاؤ ہو گیا۔ شروع میں پاکستان بھی بھارت کی طرح امپارشل رہنے کی کوشش کرتا رہا، نہ کمپلیٹلی امریکی بلاک میں، نہ سوویت بلاک میں۔ یونائٹڈ نیشن کے ذریعے کشمیر کا ایشو حل کروانے کی امید رکھی گئی، لیکن یہ حکمت عملی ناکام ہوتی نظر آئی۔ کشمیر پر یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کاغذ پر ہی رہ گئیں۔ بھارت اپنی بڑی اکانومی اور فوجی پاور کے بل پر ریجن میں غالب پوزیشن میں تھا، اور پاکستان کو احساس ہونے لگا امپارشلٹی کا مطلب ہے تن تنہا، بغیر کسی سپورٹ کے ایک زیادہ طاقتور ہمسائے کا سامنا کرنا۔ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان شروع میں غیر جانبدار خارجہ پالیسی کے حامی تھے، لیکن سیکیورٹی کی مجبوریوں، سلامتی کی مجبوریوں نے بتدریج جو ہے گریجولی پالیسی کو امریکہ کی طرف جھکا دیا، اور اسی دوران ایک اور خطرہ سر اٹھا رہا تھا، وہ تھا مغربی سرحد پر۔ پاکستان کو صرف ایسٹ میں بھارت کا خطرہ نہیں تھا، مغرب میں افغانستان نے پختونستان کا مطالبہ اٹھا کر ایک اور محاذ کھول دیا۔ یہ ڈیمانڈ کہ ڈیورنڈ لائن کے اس پار کے پختون علاقے ایک الگ اور آٹونومس وحدت بننے چاہئیں۔
پاکستان کو صرف مشرق میں بھارت کا خطرہ نہیں تھا، مغرب میں افغانستان نے پختونستان کا مطالبہ اٹھا کر ایک اور محاذ کھول دیا تھا۔ یہ کلیم کہ ڈیورنڈ لائن کے اس پار کے پختون علاقے ایک الگ اٹانومس یونٹی بننے چاہیے۔ سوچئے اس دباؤ کو، مشرق میں بھارت، مغرب میں افغانستان کی اپوزیشن اور درمیان میں ایک ایسی اسٹیٹ جس کے پاس اپنی حفاظت کے لیے ریسورسز لمیٹڈ تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستانی جو قیادت ہے اس کو یقین ہونے لگا تنہا کھڑے رہنا اب ممکن نہیں۔ اگلا سوال ہے کہ پاکستان کو تو ایک مضبوط اتحادی کی تلاش تھی، لیکن سوال دوسری طرف سے بھی بنتا ہے، امریکہ نے اتنے بڑے اور پاورفل ملک بھارت کو چھوڑ کر ایک چھوٹی ویک نیولی کنسٹرکٹڈ ریاست کو کیوں پریفرنس دی؟ 1950 کی دہائی کے آغاز میں امریکہ کی نظر میں ایک ہی مقصد تھا، کمیونزم کو روکنا، یعنی کہ کنٹینمنٹ۔ کوریا کی جنگ چھڑ چکی تھی، انڈو چائنا میں فرانس کمیونسٹ افواج سے پیچھے ہٹ رہا تھا، امریکہ کو ایشیا میں اسٹرانگ اور ریلائیبل اتحادیوں کی بہت ضرورت تھی۔ امریکہ نے پہلے بھارت سے رجوع کیا، لیکن جواہر لال نہرو نے صاف انکار کیا۔ بھارت نے غیر جانبداری امپارشلٹی کی پالیسی اپنا رکھی تھی اور نہرو امریکن بلاک میں پارٹیسپیشن کو اپنی اٹانومی پر سمجھوتا سمجھتے تھے۔ نہرو نے سیٹوں کو ایشیا اور امن عالم کے لیے ہارمفل قرار دیا تھا اور بھارت نے کبھی بھی کسی امریکی لیڈرشپ کے انڈر فوجی معاہدوں میں پارٹیسپیشن اختیار نہیں کی۔ تو امریکہ کی نظر پاکستان پر ٹک گئی اور اس کی وجوہات خالص جغرافیائی اور حکمت عملی پر مبنی تھی۔ پاکستان کا محل وقوع ایک قدرتی اسٹریٹجک اثاثہ تھا امریکہ کے لیے۔ مغربی پاکستان مشرق وسطیٰ سے جڑا، سوویت یونین کی جنوبی سرحد کے قریب اور چین کی سرحد سے متصل۔ برصغیر پر تاریخی حملے جن راستوں سے ہوئے وہی درے پاکستان کے زیر کنٹرول تھے۔ یوں پاکستان امریکہ کی نظر میں کمیونزم کے خلاف ایک فارورڈ ڈیفنس لائن کا رول پلے کر سکتا تھا اور اس کے علاوہ ایک نفسیاتی عنصر بھی تھا۔ امریکی پولیس سازوں کا خیال تھا کہ پاکستان ایک مسلم میجورٹی کنٹری ہونے کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے مسلم ممالک کے ساتھ ایک نیچرل کنیکشن بھی رکھتا تھا جو خطے میں امریکی اثر و رسوخ بڑھانے میں ہیلپ فل ہو سکتا تھا۔ 19 مئی 1954 وہ تاریخ جسے اس کہانی کا اصل موڑ کہا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان میوچل ڈیفنس اسسٹنس ایگریمنٹ پر سگنیچر ہوئے، یعنی میوچل دفاعی امدادی معاہدہ۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ نے پاکستان کو فوجی تربیت، ویپنز اور ساز و سامان فراہم کرنے کا وعدہ کیا، لیکن پاکستان نے اس امداد کو ریجن میں سلامتی کے فروغ کے لیے یوز کرنے کا عہد کیا۔ یہ خبر بھارت میں شدید رسپانس کا باعث بنی۔ نہرو نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر پاکستان کو امریکہ سے فوجی امداد ملی تو کشمیر پر جاری مذاکرات کی پوری نوعیت بدل جائے گی، اور واقعی اسی سال کے آخر تک مشترکہ کشمیر فارمولے پر پیش رفت رک گئی۔ پاکستان نے نہرو کے احتجاج کو نظر انداز کیا اور آگے بڑھا۔ کیونکہ پاکستانی لیڈرشپ کی نظر میں سلامتی کی ضمانت سفارتی نزاکت سے کہیں زیادہ اہم تھی۔ اسی سال ستمبر 1954 میں منیلا میں ایک بڑی کانفرنس منعقد ہوئی۔ 8 ممالک نے ایک اجتماعی ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کیے: امریکہ، برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فلپائن، تھائی لینڈ اور پاکستان۔ اس آرگنائزیشن کا نام رکھا گیا ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن، یعنی کہ سیٹو۔ باقاعدہ طور پر فروری 1955 میں یہ فعال ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سیٹو کے 8 اراکین میں سے صرف 2 ممالک تھائی لینڈ اور فلپائن حقیقت میں جنوب مشرقی ایشیا میں واقع تھے۔ باقی ممبرز کی دلچسپی یا تو ریجنل تھی یا نو آبادیاتی وراثت کی وجہ سے۔ پاکستان کے لیے سیٹو کی ممبرشپ کا بنیادی مقصد ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کمیونزم کا مقابلہ کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ ہوپ تھی کہ یہ معاہدہ بھارت کے خلاف بھی ضرورت پڑنے پر تحفظ فراہم کرے گا۔ یہاں ایک اہم تضاد سامنے آتا ہے جو پاکستان کی سیٹو ممبرشپ کو بعد میں ویک ثابت کرے گا۔ پاکستان بھارت سے تحفظ چاہتا تھا، جبکہ سیٹو کا مقصد صرف کمیونسٹ جارحیت کے خلاف ڈیفنس تھا، نہ کہ رکن ممالک کے درمیان ریجنل ڈسپیوٹس میں انٹرفیرنس۔ یہ فرق 1965 اور 71 کی جنگوں میں واضح ہو کر سامنے آئے گا۔
1955 में एक और इत्तेहाद वजूद में आया, बगदाद पैक्ट। तुर्की और इराक़ के दरमियान मुआहदे से शुरू होकर इस मुआहदे में बरतानिया, पाकिस्तान और ईरान भी शामिल हो गए। पाकिस्तान ने सितंबर 1955 में इस बगदाद पैक्ट में शमूलियत इख्तियार की। अब पाकिस्तान वाहिद एशियन कंट्री बन चुका था जो सीटो और बगदाद पैक्ट दोनों का मेंबर था। ऐसा एजाज़ जिसे बाद में तज्ज़ियाकारों ने अमेरिका का सबसे ज़्यादा इत्तेहादी का ख़ताब दिया। 1958 में इराक़ में फ़ौजी बगावत के बाद बादशाहत का ख़ात्मा हुआ और इराक़ ने बगदाद पैक्ट से अलहदी इख्तियार कर ली। 1959 में इस तंजीम का सदर दफ्तर बगदाद से अंकारा मुंतकिल हुआ और उसका नाम बदल कर सेंटो रख दिया गया। लेकिन इस वक्त तक पाकिस्तान ने 4 अलग अलग आर्मी मुआहदों के ज़रिए ख़ुद को अमेरिकन ब्लॉक से मजबूती से जोड़ लिया था। इस सफ़बंदी का फौरी फ़ायदा नुमायाँ था। अमेरिका से फ़ौजी साजो सामान, ट्रेनिंग और इकोनॉमिक एड का एक मुसलसल सिलसिला शुरू हुआ। 1950 की दहाई के दौरान अमेरिकी एड ने पाकिस्तान की फ़ौज को मॉडर्नाइज़ करने, बेसिक स्ट्रक्चर की तमीर और एग्रीकल्चर व इंडस्ट्रियल मंसूबों में नुमायाँ किरदार अदा किया। लेकिन हर फ़ायदे के साथ एक कीमत भी जुड़ी थी। सबसे पहली कीमत जो चुकाई पाकिस्तान ने वो ये थी कि सोवियत यूनियन और अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो गए। काबुल, कंधार और जलालाबाद में पाकिस्तान अगेंस्ट मुजाहरे फूट पड़े। दूसरा जो पाकिस्तान ने कीमत चुकाई वो ये थी कि पाकिस्तान की गैर जानबदारी का इमेज हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब पाकिस्तान को खुलेआम कोल्ड वार के एक ब्लॉक का हिस्सा समझा जाने लगा। और सबसे बिटर रियलिटी वो अस्करी एग्रीमेंट्स जिनकी बुनियाद भारत से तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद पर रखी गई थी, क्या वो 1965 और 71 की जंगों में पाकिस्तान के काम आए? जब 1965 की जंग छिड़ी, अमेरिका ने सीटो और सेंटो के तहत कोई डायरेक्ट अस्करी इमदाद फ़राहम नहीं की, बल्कि दोनों फ़रीक़ैन पर हथियारों की बंदिश आयद कर दी। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सबक था। मगरबी इत्तेहाद बुनियादी तौर पर कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ था, भारत के ख़िलाफ़ नहीं। इस तज्ज़िये ने आगे चलकर पाकिस्तान को चीन के साथ कुर्बत बढ़ाने और अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी में जिद्दत और तनव्वु लाने पर मजबूर किया। तो आइए इस पूरी कहानी को समेटते हैं। वो कौन से अवामल थे जिन्होंने पाकिस्तान को वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ धकेला? पहला फैक्टर है सलामती का खौफ। भारत के साथ कश्मीर की जंग और मुसलसल कशीदगी ने पाकिस्तान को एक मजबूत डिफेंस सपोर्ट की तलाश पर मजबूर किया। दूसरा, मगरबी सरहद पर अफ़गानिस्तान का पख्तूनिस्तान मुतालबा जिसने 2 महाज़ों का खौफ पैदा किया। तीसरा, इकोनॉमिक और अस्करी वीकनेस। पाकिस्तान के पास अपने वसाइल से एक जदीद फ़ौज खड़ी करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। चौथा, अमेरिका की कोल्ड वार की हिकमत अमली जिसमें भारत के इनकार के बाद पाकिस्तान का महल वक़ू और रज़ामंदी एक कीमती अपॉर्चुनिटी बन गई। और पाँचवा फैक्टर है नज़रियाती हारमनी। मजहबी और सियासी क़यादत पाकिस्तान ने कम्युनिज़म से फितरी जो अदम इत्तफ़ाक़ है इसने भी मिलकर अमेरिका की तरफ झुकाव को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया। ये सब अवामल मिलकर एक ही नतीजे की तरफ ले गए, 1954 और 55 के वो एग्रीमेंट जिन्होंने पाकिस्तान को अगले कई दहाइयों के लिए अमेरिकी ब्लॉक से जोड़ दिया। जब 1965 की जंग छिड़ी तो क्या अमेरिका ने वो वादे निभाए जो इन्हीं मुआहदों में किए गए थे, या पाकिस्तान ने सीखा कि इत्तेहाद सिर्फ कागज़ पर ही मजबूत होते हैं? अगली किस्त में हम इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे। अगर ये वीडियो मुफीद लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।